بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے میں آپ کو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی خصوصیات بتا چکی ہوں، تو آج میں آپ کے لیے سورہ بقرہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو کہ 286 آیات پر مبنی ہے اور یہ مدنی سورہ ہے اور مختلف اوقات میں نازل ہوئی۔ اس سورت کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور آیت الکرسی بھی اسی میں ہے۔ اسے اسلام القرآن اور ازہرۃ القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور خاص طور پر 3 لوگوں کا ذکر ہے، وہ جو کامل مومن ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کافر ہیں جو صاف لفظوں میں انکار کرتے ہیں، اور منافق جو جہاں منافع نظر آتا ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دعوت دی جو کہ بہت عظیم ہے، اور اس صورت میں بہت سی باتوں کا ذکر ہے جو کہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو زہراوین کہا ہے، یعنی تابناک صورتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کو اپنی روٹین بنا لو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی کہ وہ گھر قبرستان جیسا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ نہیں سنی جاتی، اور جس گھر میں سورہ بقرہ سنی جاتی ہے اس گھر سے جنات اور شیطان نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس صورت میں کہ اس دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہجرت سے پہلے یہودی اسلام کو نہیں جانتے تھے، اور جب کوئی اللہ کا بندہ اسلام کی دعوت دینے آتا تو نہیں مانتے تھے، اور یہ سورہ یہودیوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے نازل کی۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ بہت کم تعداد میں تھے اور انہیں بہت سی مشکلات برداشت کرنا پڑیں۔ اس میں حضرت آدم کی مکمل تفصیل ہے کہ کیسے شیطان نے انہیں بہکایا، لیکن پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو گئے۔ یہودی سمجھتے تھے کہ وہ ایک بڑے عزت دار خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب کے خاندان سے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ یہودیوں نے کس طرح عہد و پیمان توڑ ڈالے۔ ان کی نگاہوں میں قرآن کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن پیغمبر کے لیے دعا کی تھی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس صورت میں توحید کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے، نماز ادا کی جائے، نماز کے احکام ہیں، زکوٰۃ کے احکام ہیں، قصاص کے، اور وصیت کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حرام خوری اور رشوت خوری کی ممانعت، حج اور اس کے تعلق سے بہت سی باتیں، جہاد، نفاق، شراب جوئے سے ممانعت، مشرکات کے ساتھ نکاح کی ممانعت، نکاح کا، طلاق کا، خلا کا، رضاعت، مہر اور ازدواجی زندگی سے متعلق احکامات ہیں۔ جہاد یعنی خانہ کعبہ کو آزاد کرانے کے لیے جہاد کا حکم ہوا۔ قرض کے لین دین کے معاملات میں احتیاط برتی جائے، جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ بخشے گا اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ اور اس میں بتایا گیا ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو مان لیا ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ اس کو مانیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو حکم دیا کہ تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو، جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ پھر شیطان نے انہیں بہکایا اور اس راحت کے مقام سے الگ کر دیا۔ پھر حضرت آدم نے اللہ سے معافی مانگی اور پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات بخشی جو کہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، پھر ہم نے دریا کو پھاڑ کر قوم فرعون کو غرق کر دیا۔
اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا موسیٰ اپنا عصا اس پتھر پر مارو، اور پھر اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اللہ نے کہا زمین میں فساد نہ کرو۔ اللہ نے تورات میں حضرت محمد کی تشریف آوری کی خبر دی تھی۔ شہر بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر جادو اتارا گیا تھا، مگر وہ دونوں کافروں کو کچھ نہ سکھاتے تھے، حالانکہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تم اس پر اعتقاد رکھ کر کافر نہ بنو۔ اس کے باوجود یہودی ان سے منتر سیکھتے تھے، جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتے تھے، جبکہ جادو بہت بری چیز ہے، اور اس کی آخری 2 آیات پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور یہ آیات جنت میں جانے کا راستہ ہے، جس آمن الرسولوں سے شروع ہوتی ہے، اور اس کی میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ آپ بھی اپنی عادت بنا لیں کہ روز رات کو آیت الکرسی کے ساتھ اس کو پڑھ کر سوئیں، اور اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کا رسول ایمان لایا اس کتاب پر جو اتاری گئی اس پر اس کے رب کی طرف سے، اور مومن بھی ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور ہم فرق نہیں کرتے کسی کے درمیان رسولوں میں، اور کہتے ہیں ہم نے تیرا حکم سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور ہم بخشش طلب کرتے ہیں اے رب ہم نے تیری ہی طرف واپس لوٹنا ہے، اور نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی بھی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ جو شخص نیکی کرے گا وہ اس کو ملے گی، جو شخص برائی کرے گا وہ اسی پر ہوگا اس کا وبال۔ اے ہمارے رب تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا، یعنی پوچھ کچھ نہ کرنا اگر ہم سے بھول ہو جائے یا اگر ہم غلطی کر بیٹھیں۔ اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ڈالا ہم سے پہلے لوگوں پر، اور ہمارے رب وہ بوجھ نہ ڈالنا ہم پر جو ہم اٹھا نہ سکیں، اور درگزر فرما ہم سے اور بخشش کر ہماری اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ ان دونوں آیات کی بہت فضیلت ہے، آپ بھی اس کو روزانہ پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کی تلاوت کرے گا اس پر جنت واجب ہے، اور اس میں جو سورہ بقرہ کے معنی گائے کے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے کسی کو قتل کر دیا، تو اب وہ سب پوچھنے لگے کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے، جو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ ایسا کرو کہ پتہ لگاتے ہیں کہ کس نے یہ قتل کیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ گائے کا قصہ اس میں بڑا مشہور ہے، تو جو کہ میں آپ کو اب سنانے لگی ہوں۔ تو سورہ بقرہ کے معنی گائے کے ہیں، تو گائے کا قصہ کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں۔ وہ گائے کو بہت مقدس مانتے تھے، وہ پوچھنے لگے کہ گائے کیسی ہو، کس رنگ کی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سے کہو کہ گائے زرد رنگ کی ہو، نہ بوڑھی ہو اور نہ بچی ہو،
اور ایسی ہو جس سے کوئی مشقت نہ لی جا چکی ہو۔ تب بادل نخواستہ انہوں نے ایک گائے کو ذبح کیا، اور اللہ نے حکم دیا ان سے کہو کہ گائے کے ایک ٹکڑے سے اس مردے کو ماریں۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا، تو مردہ تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہوا اور اپنے قاتل کا نام بتا کر مر گیا۔ اب یہ گائے ان کو کیسے ملی، یہ ایک الگ قصہ ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کا بچہ ابھی چھوٹا تھا اور ان کے پاس ایک بچڑا تھا۔ بچہ اس کا خیال نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی ماں خیال کر سکتی تھی۔ انہوں نے اس ڈر سے کہ کوئی اس بچڑے کو لے نہ لے، انہوں نے اس کو اللہ کے حوالے کر کے جنگل کی طرف چھوڑ دیا۔ اسی طرح پھر وہ جب بچڑا بڑا ہوا تو وہ لڑکا اپنے بچڑے کو لینے کے لیے جنگل کی طرف گیا، کیونکہ اس کے بابا نے اس کو کہا تھا کہ جب تم جوان ہو جاؤ تو جنگل کی طرف جا کر آواز لگانا تو وہ گائے خود ہی تمہاری طرف آ جائے گی۔ وہ بچے نے ایسا ہی کیا اور وہ گائے اس طرف آ گئی۔ وہ لڑکا ماں کے پاس آیا، ماں نے کہا کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس کو لے جاؤ اور اس کو 3 دینار میں بیچ آؤ۔ وہ جب لے کے گیا تو 3 دینار اس نے اس کی قیمت لگائی، لیکن وہاں پر ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں 6 دینار دوں گا، لیکن تم اپنی ماں سے مت پوچھنا، جبکہ ماں نے کہا تھا کہ مجھ سے پوچھے بغیر تم نے گائے نہیں بیچنی۔ وہ ماں کے پاس آیا اور بولا کہ ماں وہ کہتا ہے کہ میں 6 دینار میں لوں گا۔ ماں نے کہا کہ ضرور وہ کوئی اور ہے، تم پہلے جاؤ اس سے پوچھو کہ وہ کون ہے۔ لڑکا گیا اور پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ایک فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ پھر ہم کیا کریں، اس کو کیسے بیچیں؟ تو فرشتے نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ان لوگوں کو ایک ایسی ہی گائے کی ضرورت ہے جس سے مشقت نہ لی گئی ہو، جو زرد رنگ کی ہو اور نہ بوڑھی ہو اور نہ بچی ہو، تو وہ ضرور آپ سے منہ مانگی قیمت پہ اس کو خرید لیں گے۔ ماں اور بیٹے نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہی ہوا کہ بنی اسرائیل کا ایک امیر آدمی اس کو ڈھونڈتا ہوا آیا جس کے بیٹے نے قتل کیا تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے یہ والی گائے چاہیے۔ تو ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا کہ فرشتے نے ان کو کہا تھا کہ بولنا کہ اس کے پیٹ سے سارا گوشت نکال لیں اور جتنی اشرفیاں اس کے پیٹ میں آ سکتی ہیں وہ ڈال دیں اور اس کی یہ قیمت ہوگی۔ آخر بادل نخواستہ اس آدمی کو وہ گائے خریدنی پڑی، کیونکہ اس کو وہی گائے چاہیے تھی جس سے نہ مشقت لی گئی تھی اور وہ زرد رنگ کی تھی اور نہ ہی بوڑھی تھی اور نہ ہی بچی۔ اور وہ گائے لے کر انہوں نے اس کو ذبح کیا اور اسی طرح اس کے پیٹ سے گوشت نکال کر اس میں اشرفیاں بھر دیں اور اسی گائے کے ایک ٹکڑے سے اس مردے کو زندہ کیا، اور جب وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا کر پھر مر گیا۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں جس کو چاہے زندہ کر سکتا ہوں اور جس کو چاہے میں مار سکتا ہوں۔ تو اس صورت کی بہت فضیلت ہے۔ امید ہے آپ کو یہ میری کوشش پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی کوشش کریں کہ اس کی 2 آیات جو آخری ہیں ان کو روز کا معمول بنا لیں، اور ویسے تو قرآن مجید پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا وقت نکال کر سورہ بقرہ کی روزانہ تلاوت کریں یا ٹی وی پر ہی لگا لیں تو اس کا آپ کے ذہن پر، آپ کے گھر پر اور آپ پر بہت اچھا اثر پڑے گا۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ آل عمران لے کر پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ جزاک اللہ۔ مع السلام۔